السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دجال کون ہے؟ دجال کب آئے گا؟ دجال کیسا لگتا ہے؟ دجال کے خد و خال کیا ہیں؟ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں احادیث مبارکہ کے بارے میں اس سے کافی حد تک ہدایت مل جاتی ہے، اس کے باوجود لوگ اس بحث میں مبتلا رہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ ہمارے دور کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے شیخ عمران حسین۔ وہ اسلامک ایسکیتھولوجی میں مکمل عبور رکھتے ہیں۔ اسلامک ایسکیتھولوجی بنیادی طور پر وہ علم ہے جس میں ہمارے مستقبل کے بارے میں کچھ ہدایات، کچھ علوم موجود ہیں۔ اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں خاص طور پہ اس میں کافی بات ہوتی ہے، اور اس علم کے اوپر مکمل عبور رکھنے والے شخص کا نام ہے شیخ عمران حسین صاحب۔ شیخ عمران حسین صاحب نے پچھلے دنوں ایک بہت ہی زبردست بات فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ جب دجال آئے گا تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر انٹلیکچوئل پیرالیسس پیدا ہو جائے گا، یعنی کہ فکری فالج۔ یہ فکری فالج، یہ انٹلیکچوئل پیرالیسس کیا ہوتا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، اور آپ انسان ہونے کے باوجود جانور، بھیڑ اور بکری کی طرح عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان اور جانور کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور بیان کی طاقت ہے، جو کہ انسانوں کو جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ اب جب یہ چیز آپ کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے بیچ میں اور بھیڑ بکری یا جانوروں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو اینڈ آف ٹائمز میں جب دجال آئے گا تو اس وقت تک مسلمانوں میں خاص طور پہ یہ چیز بہت زیادہ، یہ بیماری بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہوگی۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کا نقطہ آغاز ہو چکا ہے۔ ایک صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے بڑا زبردست نقطہ بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فکری فالج، یہ انٹلیکچوئل پیرالیسس اس دن سے پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا جب ہم نے مشینوں کا سہارا لینا شروع کیا، اور جب ہم نے پہلا کیلکولیٹر ایجاد کیا، کیونکہ کیلکولیٹر کے آنے سے پہلے ہم اپنا سارا حساب کتاب یا تو لکھ کر پڑھ کر کرتے تھے یا پھر انگلیوں پہ کرتے تھے۔ ہمیں آسانی پیدا ہوئی، کیلکولیٹر ایجاد ہوا اور ہم نے سارا حساب کتاب کیلکولیٹر پہ کرنا شروع کر دیا، اور سوچنے کی صلاحیت سے اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو گئے۔ اس کے بعد کمپیوٹر آیا۔ کمپیوٹر نے ہماری زندگی کو اور آسان اور سہل بنا دیا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا فقدان مزید پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اور آج کل کے دور میں جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تقریباً مکمل طور پہ ایک طرح سے ختم ہی ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کرتے یہ ہیں کہ جی جو بھی ہمیں چیز نظر آتی ہے، جو بھی انفارمیشن نظر آتی ہے، جو بھی ڈیٹا نظر آتا ہے، اس کو ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کی تحقیق کیے، بغیر اس پہ کسی بھی قسم کی ریسرچ کیے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، کہ ہم لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ اس پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو ہماری فکری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ دوسرے لوگوں کی فکری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ لوگ اور زیادہ مفلوج ہو جاتے ہیں، اور زیادہ فالج زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر انٹلیکچوئل پیرالیسس پیدا ہو جاتا ہے، اور ان کے اندر ہر قسم کا انٹلیکٹ کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہمیں فوراً کل کرنے کی ضرورت ہے، فوراً مارنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا پہ اپنی ڈپینڈنس کم سے کم کر دیں۔ سوشل میڈیا کو صرف ضرورت کی چیزوں کے لیے دیکھیے، جب آپ کو ضرورت ہو، جب آپ کو کوئی خاص انفارمیشن ریکوائرڈ ہو، تبھی آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، وگرنہ سوشل میڈیا سے کوشش کریں کہ مکمل طور پر اعتراض کریں، کیونکہ اگر آپ یہ اعتراض نہیں کریں گے تو پھر آپ اس انٹلیکچوئل پیرالیسس کا شکار ہو جائیں گے، جس کے بارے میں شیخ عمران حسین صاحب نے رہنمائی فرمائی ہے۔ جب ہم دجال کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم یہ تو ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ دجال ہے کون، وہ کیسا لگتا ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، وہ کیا کرے گا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب دجال آئے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں اور قرآن شریف میں بے انتہا ہدایت موجود ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ جی ہر جمعے کو ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے اگر ہم دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کام تو کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم دجال کی جو فردر ڈیٹیلز ہیں، جو دیگر تفصیلات ہیں جو کہ غیر ضروری ہیں، ان میں لگ جاتے ہیں۔ دوسرا، قرآن شریف میں ایک آیت ہے جس کا ٹکڑا کچھ اس طرح سے ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ نہ کرو۔ اب اللہ کی رسی جو ہے یہ قرآن شریف اور یہ احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے، جس کو ہمیں مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں جب دجال آئے گا تو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچے گا، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی تو اس دجال کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا، ان کا مسیحا بن کے ان کی مدد کرے گا، جبکہ وہی دجال ہمارا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ سورہ کہف کی ہر جمعے کو تلاوت کریں، دوسرا یہ کہ اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کریں، اس کی ہدایت پر عمل کریں، اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ تبھی ہم تیار ہو سکیں گے کہ اگر آج کے دور میں دجال آ جاتا ہے تو ہم اس سے بچ سکیں۔ اگر یہ صورتحال نہیں ہوتی تو پھر ہمارے بچنے کا راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ دجال
تو دجل کرے گا یعنی دھوکہ دے گا، وہ جنت دکھائے گا لیکن وہ دوزخ ہوگی، وہ دوزخ دکھائے گا لیکن وہ جنت ہوگی۔ تو اس میں فرق کس طرح سے کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس میں جو تفرقو کا لفظ ہے اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں فرقہ پرستی سے باز رہنا چاہیے، ہمیں اپنے مسلمانوں کے اندر فرق نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک قوم کے طور پہ، ایک امت مسلمہ کے طور پہ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مجموعی طور پر اکٹھا ہو کر دجال جیسے بڑے فتنے کا مقابلہ کر سکیں، جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام کو وارننگ دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ فتنہ کبھی بھی آ سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ اس فتنے کے بارے میں بتایا گیا تھا، جبھی انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کریں جمعے کے دن، اور قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔